السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین، آج حدیث نمبر 27 جو ریاض الصالحین نامی کتاب کے باب الصبر کے تحت شامل ہے۔ وعن ابی یحییٰ صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له۔ ترجمہ: حضرت ابو یحییٰ صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر کام میں اس کے لیے خیر و بھلائی ہے، اور یہ مومن کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ اگر اسے آسودگی حاصل ہو یعنی خوشی حاصل ہو تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچے، پریشانی پہنچے، کوئی بیماری پہنچے تو صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس حدیث کے الفاظ غریب کو دیکھتے ہیں، عجب یعنی عجیب بات ہے۔ جب ابن آدم کی زندگی میں کوئی عظیم اور بڑا واقعہ رونما ہو جس کا سبب مخفی ہو تو اسے بڑا عجیب معلوم ہوتا ہے، حیرت ہوتی ہے۔ سرا یعنی آسودگی، فرحت، خوشی یعنی وہ ساری چیزیں اسے مل جائے جو اسے پسند ہو، اور ضراء کا معنی ہے تکلیف، جو اس کے بدن کو تکلیف پہنچائے، یا وہ تکلیف اور نقصان جو بندے کے اہل و عیال یا مال سے متعلق ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں، اس حدیث سے بہت سی باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ان میں سے چند بات یہ کہ نمبر 1، مومن کی پوری زندگی خیر سے عبارت ہے، اس کو ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ملتا ہے، اگرچہ وہ کام بظاہر اسے اچھا معلوم ہو یا برا۔ نمبر 2، مومن جس کا ایمان کامل ہو اور یقین و اعتقاد خالص ہو، وہ خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور تکلیف میں صبر کرتا ہے، اس طرح وہ مقام رضا پر فائز ہو جاتا ہے، اس لیے ہر معاملے کا انجام اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ نمبر 3، کافر مصیبت کے وقت جزا فضا کرتا اور ناراض ہوتا ہے، اس طرح اس پر دوہرا بوجھ ہوتا ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کی قضا پر عدم رضا، دوسرا عدم صبر۔ نمبر 4، ہر حال میں اجر و ثواب صرف اہل ایمان کے لیے ہے۔ محترم سامعین، تو آج یہ حدیث یہیں سے ختم ہوتی ہے، اس کا خلاصہ اور ترجمہ سب کچھ۔ تو اس حدیث سے جو بہت سی باتیں پتہ چلی، اللہ سے دعا کرے کہ الہ العالمین تو ہمیں ہر حال میں، ہر قسم کی مصیبت اور پریشانی کے حال میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر خوشحالی والی حال میں، ہر خوشحالی میں تو ہمیں شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔